الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. الرحمن الرحيم. الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، ایک الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے۔ دونوں ہی لفظ رحم سے مشتق ہیں، یعنی رحم سے نکلے ہیں، جس کا معنی ہے رحم کرنے والا۔ دو لفظ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اصل تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے علم ہے، لیکن علماء کی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ پہلا فرق اہل علم نے یہ کیا ہے کہ الرحمن وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کرے، اور الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو دقیق اور باریک نعمتیں بھی عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ ذکر کیے جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ بڑی نعمتیں بھی وہی عطا کرتا ہے اور چھوٹی اور باریک اور دقیق نعمتیں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ دوسرا فرق علماء نے یہ کیا ہے کہ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہو، کیونکہ رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، حروف کا زیادہ ہونا معنی کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس مناسبت سے الرحمن کے اندر حرف زیادہ ہے بنسبت الرحیم کے، تو رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، کافر ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے، کسی طرح کا۔ اور الرحیم یہ رحمت ایک خاص رحمت ہے جو مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے خاص رحمت، یعنی الرحمن کے اندر اللہ کی وہ رحمت جو سب کے لیے ہے، کوئی بھی ہو جو رب کی مخلوق ہے اس کے لیے اللہ کی ایک رحمت ہے۔ پھر آگے رحیم کا ذکر کیا، رحیم میں مومن خاص ہے کہ مومنوں کے لیے اس کی کچھ خاص رحمت ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ خاص چیز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الرحیم کے لفظ سے مومنوں کے لیے اپنی خاص رحمت کا ذکر کیا، اور الرحمن کے اندر وسعت ہے، کوئی رب کی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کوئی رب کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کوئی رب کے حکموں کا مذاق کر رہا ہے، کوئی اللہ کے دشمنوں اللہ کے بندوں کو شہید کر رہا ہے، مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن رب پھر بھی اس کو دے رہا ہے۔ یہ رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کا صبر اور اس کا حلم ہے کہ وہ اسے بھی نوازتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو سارا دن اس کو گالیاں دیتا ہے، جو سارا دن اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو سارا دن اس کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اس کے دین سے روکتا ہے، رب اسے بھی دیتا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان، جس کی رحمت عام ہے، اپنا ہو پرایا ہو سب کے لیے۔ اور ایک فرق یہ کیا ہے کہ الرحمن یہ دنیا میں ہے اور الرحیم آخرت میں۔ الرحمن وہ ذات کی جس کی رحمت دنیا میں ہے، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی، اور الرحیم جس کی رحمت آخرت کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ مومنوں کے لیے تو اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ مومنوں کو خاص اپنے فضل اور رحمت سے نوازے گا، اور کافروں پر بھی اس کی رحمت ہے۔ کافروں پر اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ بھی عدل کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ اتنی زیادتیاں کرنے کے باوجود بھی کافروں کو وہ اتنی ہی سزا دے گا جتنے کہ وہ حقدار ہو، ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ علماء نے فرق کیے ہیں، لیکن آخر میں ایک فرق ذکر کرتا ہوں جو گرامر کی روح سے بڑا مضبوط ہے، گرامر کی روح سے۔ باقی حقیقت میں نے آپ سے کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
عربی زبان کے اندر جو رحمان کا لفظ ہے نا، یہ فعلان کے وزن پر ہے. یہ ان صفات کے لیے بولا جاتا ہے جن صفات کے اندر شدت ہوتی ہے. مثلا عربی زبان میں کہتے ہیں غضبان، سخت غصے میں، عطشان، سخت پیاسا، جوعان، سخت بھوکا، الرحمن، سخت رحم کرنے والا. یعنی یہ وزن، یہ کلمہ، اس ترتیب سے کلمہ ان صفات کے لیے بولا جاتا ہے جن صفات کے اندر شدت ہوتی ہے. مطلب اگر اس کا معنی ہوتا نا رحم کرنے والا تو یہ وزن نہ آتا. اس وزن پر، اس انداز پر، اس سانچے میں کلمے کو اس لیے ڈالا گیا کہ اس میں شدت ہوتی ہے، بہت رحم کرنے والا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے الرحیم کیوں لے کر آئے؟ اس کا ایک جواب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو وزن ہوتا ہے نا فعلان کا، اس میں شدت تو ہوتی ہے لیکن یہ عارضی طور پر ہوتا ہے. اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو صفت اس میں شدت تو آتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسے عطشان، سخت پیاسا، جیسے ہی پانی پیا ختم. جوعان، بھوکا، کھانا کھایا، بھوک ختم. یعنی وہ صفت جو ہو تو شدت سے لیکن تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے. اب الرحمن سے یہ شبہ پڑ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت شاید تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، عارضی ہوتی شدت سے ہے لیکن ہوتی عارضی وقت کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الرحیم. عربی زبان کے اندر فعیل کا وزن یہ دوام اور ہمیشگی کے لیے آتا ہے. آپ نے اگر کوئی معنی یہ بیان کرنا ہو نا کہ یہ کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس میں عربی زبان کے لیے جو وزن مقرر کیا گیا وہ فعیل ان کا ہے، رحیم، اس وزن پر. تو اس مناسبت سے رحمان کے لفظ میں یہ تھا کہ شدت سے رحمت کرنے والا، شدید رحم کرنے والا. لیکن اس میں ایک وجہ آ رہی تھی کہ شاید کسی کو اس لفظ سے شبہ پڑ جائے کہ شاید اس کی رحمت عارضی ہے. لیکن الرحیم جب ذکر کر دیا تو اس کا معنی ہے اس کی رحمت ہے بھی شدت والی اور ہے بھی ہمیشہ ہمیشہ. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی کٹ جائے نا تو انسانیت تباہ ہو جائے، دنیا کا نظام نہ چل سکے. ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ختم کر دے. میں ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں چل سکتا. ہر وقت میری آنکھوں کو بینائی مہیا ہو رہی ہے، قوت مل رہی ہے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، پکڑنے کی، چلنے کی، سوچنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی. ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کی رحمت کٹ جائے تو یہ توفیق ساری سلب ہو جائے، دنیا کا نظام ختم ہو جائے. سورج، چاند، ستارے، سورج زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہے، کون سے رسے ڈالے گئے ہیں اس کو؟ کبھی سوچا؟ چاند زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے، اسے کوئی رسے ڈالے گئے؟ ستارے کھڑے ہیں، کس نے کھڑا کیا ان کو؟ آسمان بغیر چھت کے، یہ زمین گول ہے، پانی کے اوپر ہے، یہ لڑک کیوں نہیں جاتی؟ رات کو ہم سوئے ہوں، صبح کے وقت ہم نیچے گئے ہوں، نیچے والا حصہ اوپر آیا، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ رب العالمین کی یہ رحمت ہے. ایک لمحہ بھی وہ اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہیں کر رہا. اس لیے ہم تو ہر لمحے بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو ساری رحمتوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو الفاظ کے اندر حقیقت کھول کے رکھ دی، دنیا ہو کہ آخرت ہو. رب کی رحمت انتہائی جوش سے آ رہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ رہی ہے، اور ہر ایک کے لیے آ رہی ہے. کوئی اپنا ہے کہ پرایا ہے. ہاں اس کے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے اس کی کچھ خاص ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو ان دو آیتوں کے، اس آیت کے اندر بہت بڑی ایک حقیقت الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیفیت بیان کی گئی. مالک یوم الدین، اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا، ایک مالکی اور ایک مالکی. مالک اور ملک دونوں سے معنی میں بھی فرق آتا ہے. مالک کہتے ہیں کسی چیز کے مالک کو اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اس کو مالکی یوم الدین پڑھ لیں یا ملکی یوم الدین پڑھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں متواتر قراءتیں ہیں. اب ملک پڑھیں گے تو اس کا معنی بادشاہ،
مالکی پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے مالک۔ اہل علم نے اس میں بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بندہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا۔ جس طرح ملک کا وزیر اعظم 5 سال کے لیے آتا ہے، ملک کا بادشاہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن ملک کا مالک ہوتا ہے؟ آپ کی زمینوں کا بھی مالک ہے، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے بس۔ اور بعض دفعہ بندہ مالک ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، کسی چیز کا مالک تو ہے لیکن بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، مالکی اور مالکی، بادشاہ بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ یوم الدین، قیامت کے دن کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عام دنوں کا وہ مالک نہیں ہے، عام دنوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عام دنوں کا بھی ہے، لیکن جس طرح ہماری کہاوت مشہور ہے نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کہا جاتا ہے کہ بڑی چیز کا ذکر کر دیے تھے، چھوٹی چیزیں اس میں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کے جو دن ہیں، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ دنیا کے دن کا خود بخود مالک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے دن کے بادشاہ ہونے کے دعوے دار تو اور بھی کئی ہیں۔ کئی کہتے ہیں دنیا کے اندر میں بھی بادشاہ ہوں، میں بھی بادشاہ ہوں، میری بھی بادشاہت ہے۔ ذوالقرنین بھی گزرا جس کی بادشاہت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور کئی بادشاہ گزرے جنہوں نے زمین کو فتح کیا۔ بادشاہ تو کئی ہیں دنیا کے اندر دعوے دار، لیکن اللہ نے اس دن کا ذکر کیا جس دن کی بادشاہت کا دعویٰ آج تک نہ کسی نے کیا اور نہ کرے گا۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو زبردست غالب ہے۔ اللہ نے بادشاہت کے لیے بھی اس دن، کیونکہ اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے، اگرچہ ان دنوں کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن دعوے دار آ گئے نا، اللہ نے اس دن کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے اس دن کا ذکر کیا جس کے اندر شراکت کا دعوے دار بھی کوئی نہیں۔ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دنوں کا مالک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جزا اور سزا تو وہ دنیا میں بھی دیتا ہے، نیک عمل کی جزا بعض دفعہ دنیا میں بھی دیتا ہے، برے عمل کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو پھر مالک یوم الدین کا کیا مطلب؟ دنیا میں جو جزا ملتی ہے یا دنیا میں جو سزا ملتی ہے یہ تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ عارضی ہوتی ہے۔ جس طرح مجرم کو پکڑ کے فوری طور پہ حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، تھانے میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کا کیس چلتا ہے، کیس سنائے جانے کے بعد اس کی جیل والی قید شروع ہوتی ہے۔ قید اصل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے جو سزائیں ہوتی ہیں نا، یہ تمہیدی شمار ہوتی ہے، یہ سزا نہیں شمار ہوتی۔ سزا اس کی اس دن سے شمار ہوتی ہے جس دن عدالت اس کا فیصلہ سناتی ہے۔ اس سے پہلے اس کے 6 ماہ بھی جیل تھانے میں گزر جائیں، اس کو سزا ہی نہیں شمار کیا جاتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کے اندر جو سزائیں ہیں نا، یہ تو آپ یوں کہہ لیجیے یہ تمہیدی طور پر سبق سکھانے کے لیے عبرت کے طور پر ہوتی ہے۔ اصل سزا تو اس دن رب نے رکھی ہے جس دن قیامت کا دن ہے۔ اور دنیا میں جو انعامات ملتے ہیں یہ تو معمولی سے انعامات، عارضی سے انعامات، اصل انعام تو اس دن ملے گا جس دن قیامت کا دن آئے گا۔ مالک یوم الدین، تو وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی اصل جزا اور اصل سزا رب العالمین اس دن دے گا، اور جزا اور سزا دینے کے اس کے طریقے ہیں۔ پھر یوم پر بھی اہل علم نے بحث کی ہے کہ یوم تو کہتے ہیں اس دن کو کہ جس میں سورج طلوع ہو اور غروب ہو جائے۔ تو قیامت کے دن تو سورج ہی نہیں ہوگا، قیامت کے دن سورج ہی نہیں، تو یوم کے لفظ کا کیا معنی ہوگا؟ تو یوم کے لفظ کا جو معنی ہے یہاں پر وہ مطلق وقت ہے۔ قیامت کا دن یعنی قیامت کے وقت کا وہ مالک ہے، کیونکہ دن تو نہیں ہوگا، سورج تو ختم، اذا الشمس کورت، سورج تو لپیٹ دیا جائے گا، چاند بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے الشمس والقمر مقوران، سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ تو اس دن رب العالمین کا نور ہوگا، اسی کی روشنی ہوگی، جنت کے اندر بھی رب العالمین کے نور کی روشنی ہوگی۔ تو اس دن مطلق وقت کے لیے
یہ لفظ بولا گیا. دان یدین یہ جزا اور بدلے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اسی لیے دین کا لفظ جو ہے نا، دین، تمہارا دین کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا وہ نظریہ جس پر تم جزا یا سزا کی امید رکھتے ہو وہ کیا ہے. دین کا لفظ بھی اسی سے نکلا. جس طرح کہ دن نہ ہم کما دانو، عربی شعر کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دین کا مطلب بدلہ. تو دین کو دین بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان بدلے کی امید رکھتا ہے کہ مجھے اچھا بدلہ ملے گا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں دین، بدلہ. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں تک 4 صفات کا ذکر کیا گیا. الحمدللہ لفظ اللہ جو تھا یہ اسم تھا، اللہ تعالیٰ کا نام تھا. اس کے بعد 4 صفات ذکر کی گئی. ساری تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا. پہلی صفت. دوسری صفت الرحمن، بے حد مہربان. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. چوتھی صفت مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی وہاں پر نہ بخشوا سکے گا نہ سفارش کر سکے گا. سفارش اور بخشوانا تو دور کی بات، وہاں پر کوئی بات نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر وہ جس کو اللہ بات کرنے کی اجازت دے گا. بات بھی رب کی اجازت سے ہوگی. حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے مکرم اور معزز اور محترم اور محتشم اور ذی وقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کے لیے جائیں گے نا تو بولیں گے نہیں، سجدے میں گر جائیں گے، پڑے رہیں گے جب تک رب چاہے گا سجدے میں. پتہ نہیں وہ سجدہ کتنے عرصے کا سجدہ ہوگا، یہ میرے رب کو پتا. جب رب چاہے گا، رب کہے گا کہ ارفع رأسک سل تعطی اشفع تشفع، کریے بات، اٹھیے، بولیے کیا چاہیے. اور آپ سجدے میں بڑے تعریفیں ہی کرے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ شراکت والے یہ جو نظریات ہم نے بنا رکھے ہیں نا، فلاں سرکار، فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں گدی نشین، فلاں، یہ سب اس کو کہتے ہیں طفل تسلیاں. جس طرح بچے کو تسلیاں دی جاتی ہیں نا، یہ صرف دلاسے ہیں. یہ فراڈ اور دھوکہ ہے. وہاں پر کوئی نہیں چلے گا. وہاں پر جس کے لیے سفارش کرنی ہوگی، جس نے کرنی ہوگی، جتنی مقدار میں کرنی ہوگی، میرا رب کہے گا اس کے لیے کرو، تم کرو، اتنی مقدار میں کرو، اتنے وقت کے لیے کرو. اور کب کرنی ہے یہ بھی میرا رب جب کہے گا اسی وقت. کوئی نہیں زور کر سکتا رب. یہ دنیا میں بنائی ہوئی گپیں ہیں، باتیں ہیں کہ ایسا ہو. ابراہیم علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. فرمایا ہاں ابراہیم کیا تھا. اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے میرا باپ جہنم میں چلا جائے. فرمایا ابراہیم تیری رسوائی نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. ایسی قربانیاں دی ابراہیم نے کہ اللہ نے تا قیامت جتنے نبی آئے ابراہیم کی نسل سے آئے علیہ السلام. کتنے عظیم نبی ہیں. واللہ ان کا نام لیتے ہیں تو دل میں ایک ہیبت سی آ جاتی ہے، دل رعب سے بھر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا نبی ہوگا اللہ کے ہاں. اتنا بڑا نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام ابراہیم علیہ السلام. اور آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک خلیل اور دوست ہے نبیوں میں سے. میرا شبیہ اور میرا دوست نبیوں میں سے وہ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا وعدہ تھا میرے سے تو رسوا نہیں کرے گا مجھے. ہاں کیا تھا. اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا کہ میرا ابا جہنم میں جائے. فرمایا نیچے دیکھ. ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اللہ ان کے باپ کو بجو بنا دے گا. وہ کیچڑ کے اندر لت پت ہوگا، اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا کر کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. رخصتی نہیں دی، معافی نہیں کی. نبی ہے، نبی کا سکا باپ ہے، نبی سفارش کر رہا ہے. نہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے صرف اتنا ہی کہا تھا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا اہل ہے.
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا پھر خطاب کیا کہ نوح علیہ السلام قیامت کے دن بھی کہیں گے نہیں، میرے سے ایک ایسا سوال ہوا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آج میں سفارش کرنے نہیں جاؤں۔ نبیوں کی یہ کیفیت ہے، اور ہم نے جھوٹے پیروں کے بارے میں اور ہم نے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے پتہ نہیں وہ خود بھی جنتی ہیں کہ نہیں ہیں، کیوں بھائی نبیوں کے بعد اور وہ شخص جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا، اس کے علاوہ کسی بندے کو ہم جنتی کہہ سکتے ہیں انبیاء کے علاوہ، اور جس کو انبیاء میں سے کسی نبی نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے امتیوں میں سے، بس ہم اور کسی بندے کو جنتی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جنتی ہے، نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ باریک بحثیں بھی ہیں، میں اس میں نہیں جاتا۔ صحابہ کرام میں جو عشرہ مبشرہ کہا جاتا تھا نا، 10 جنت کی بشارت پانے والے، اس میں بھی ایک علمی بحث ہے۔ ان 10 کا نام لے کے جنت کا کیوں بولا گیا؟ اہل علم باقی سب صحابہ میں اور ان 10 میں بھی فرق کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنت کا جو معاملہ ہے نا، اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہے۔ ہم جن کو پتہ نہیں رب کا دایاں ہاتھ نعوذ باللہ اور بایاں ہاتھ سمجھ بیٹھتے ہیں نا، رب کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں دائیں ہیں۔ ہم جن کو رب کے ہاتھ سمجھ بیٹھتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ جنت میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ رب کو پتہ ہے۔ لیکن ہمیں جن کے جنتیوں نے کبھی نہیں پتہ، ہم ان کو سفارشی کیسے مان لیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کر لیتے ہیں یہ میری سفارش کرے گا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رب العالمین اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کے معاملات بہت بڑے ہیں، بڑا عظیم ہے وہ، مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے، تن تنہا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ عمت رسول اللہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا او کما قال۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپھو، جو دنیا میں لینا لے لو، اپنے آپ کو خود جہنم سے بچا لینا، میں تمہیں کل کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات غلط کہی تھی، مطلب ایمان نہیں، عمل صالح نہیں تو سفارش بھی نہیں چلے گی۔ سفارش بھی تب چلے گی جب ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ بہرحال مالک یوم الدین سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اکیلا ہی اس کا مالک ہے، اس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے، وہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، کوئی اس کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول کرے، جس کی چاہے وہ کرے، جس کی چاہے نہ کرے، جس کو چاہے اجازت دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔